العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي مولانا ومقتدانا وهادينا وناصرنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. صلوات پڑھیں محمد و محمد. اور اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و محمد. عزیزان گرامی، بزرگان قوم و ملت، علماء کرام، صاحبان علم و فہم، آپ حضرات بڑی بڑی دور سے اپنی تمنائیں، اپنی آرزویں لے کر اس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. راستہ طے کر کے اور اپنے دل کو آمادہ کر کے آپ اس بارگاہ میں اپنی حاضری دینے کے لیے تشریف لائے. یہ انسان کی خوش قسمتی ہے کہ جسے مولا کی زیارت نصیب ہو جائے، ورنہ انسان تڑپتا رہتا ہے، مچلتا رہتا ہے، پیسہ ہوتے ہوئے بھی وہ انسان نہیں پہنچ پاتا ہے، مگر اسی وقت پہنچتا ہے کہ جب وہاں سے اس کا بلاوا آ جاتا ہے. اس لیے کہ انسان کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے، اگر وہاں سے بلاوا نہیں ہے تو پھر انسان اس منزل پر نہیں پہنچ سکتا ہے اور اسے زیارت نصیب نہیں ہو سکتی. لیکن زیارت کے ساتھ ساتھ جب انسان اپنا قدم گھر سے نکالتا ہے اور زیارت کی نیت سے اپنے قدم بڑھاتا ہے تو انسان یہ نہ سوچے کہ وہ تنہا زیارت کے لیے جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کے ہر قدم پر پڑھنے والے موجود ہیں، ہر قدم پر اس کو دعا دینے والے موجود ہیں، ہر قدم پر اس کی عزت کرنے والے موجود ہیں. اس لیے کہ کون توقیر کر رہا ہے، کون عزت کر رہا ہے، یہ ہماری نظریں نہیں دیکھ پا رہی. اس لیے کہ اللہ کے فرشتے اپنے پروں کی ہوا دیتے ہیں زائرین کے لیے، اور جب زائر اپنے گھر سے اس نیت سے نکلتا ہے کہ میں اپنے مولا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اور خصوصاً جب انسان وہاں پہنچ جائے اور پہنچنے کے بعد کیونکہ اس کا ارادہ اور مقصد یہ ہے کہ میری حاجت پوری ہو جائے، میری تمنا پوری ہو جائے، میری آرزو پوری ہو جائے، یہ کام تو انسان
گھر بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے، لیکن ضرورت کیا ہے؟ یہاں حاضری دینے کی، اس جگہ پر اپنی پیشانی کو جھکانے کی ضرورت کیا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ صرف اس وجہ سے ہے تاکہ انسان کے دل کے لگاؤ کا پتہ چل جائے کہ یہ کس معصوم سے لگاؤ رکھتا ہے اور کن اولیاء الہی سے یہ منسلک ہے، کیونکہ جب تک انسان آئے گا نہیں اسے پتہ نہیں چلے گا کہ اس جگہ کی اہمیت کیا ہے، اس جگہ کی منزلت کیا ہے، اس جگہ کا رتبہ کیا ہے۔ جب انسان وہاں پہنچ جائے گا تو اسے اپنے کمال کا بھی پتہ چل جائے گا، سامنے والے کی منزلت کا بھی پتہ چل جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ لیکن عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، پروردگار عالم نے اپنے اس کلام بلاغت میں ماشاءاللہ آپ صبح سے مجلس سے سماعت فرما رہے ہیں، فضائل آل محمد سن رہے ہیں، مصائب آل محمد پر گریہ کر رہے ہیں۔ کسی بھی آپ بزم میں چلے جائیں، کوئی اور دوسری بزم ہو، اگر آپ سارا دن اس بزم میں بیٹھنا چاہیں گے تو بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ توجہ کیجئے گا، آپ اس بزم میں سارا دن نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہونے لگے گا، آپ جو ہے متنفر ہونے لگیں گے، آپ کو گھبراہٹ محسوس ہونے لگے گی۔ لیکن یہ آل محمد کے فضائل کی برکت ہے کہ آپ صبح سے یہاں کر بیٹھتے ہیں، شام تک بیٹھے رہیں گے، آپ فضائل آل محمد بھی سن رہے ہیں، مصائب آل محمد پہ گریہ کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ طاقت آپ کی طاقت نہیں ہے، یہ طاقت آپ کو ادھر سے عنایت ہو رہی ہے، اور جب یہ آپ کی طاقت وہاں سے عنایت نہیں ہوگی تو آپ میں بھی طاقت نہیں رہے گی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ نورانی کلام کہ جس کی تلاوت کرنے سے انسان کے قلب کی تطہیر ہوتی ہے، یہ کلام الہی کہ جب انسان اس کلام الہی کو پڑھتا ہے تو اس کے دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم ہے کہ جس کے سلسلے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت ارشاد فرماتے ہیں، رائت القرآن قد ثقل علی الناس استماعہ وخف علی الناس استماع الباطل۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، دیکھو یہ قرآن معمولی کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا سمجھنا آسان نہیں ہے، یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کی گہرائی میں جانا آسان نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ رائت القرآن قد ثقل علی الناس استماعہ، میں نے دیکھا ہے کہ قرآن کا سننا لوگوں کے اوپر بڑا گراں گزرتا ہے، بڑا بھاری گزرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر آپ کے سامنے سارے دن قرآن پڑھا جاتا رہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی رہے تو انسان کیا ہوگا؟ ہلکسا جائے گا، انسان اکتانے لگے گا، انسان جو اٹھ کر چلا جائے گا۔ جبکہ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگوں کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا ہے تو قرآن کا سننا لوگوں کے لیے بڑا سنگین ہے۔ وَخَفَّ عَلَى النَّاسِ اسْتِمَاعُ الْبَاطِلِ، چھٹے امام فرماتے ہیں لیکن باطل چیزوں کا سننا انسان کے لیے بڑا آسان ہے۔ آپ اس کے سامنے باطل چیزوں کو رکھ دیجئے، آپ صبح سے شام تک ٹی وی کے سامنے بٹھا دیجئے، انسان گھبرائے گا نہیں، انسان اکتائے گا نہیں۔ لیکن اگر اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیجئے، سارے دن تلاوت چلتی رہے، انسان اٹھ جائے گا، انسان اکتا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، چھٹے امام فرماتے ہیں یاد رکھو، اگر اپنی قسمت بنانا چاہتے ہو تو قرآن سے منسلک ہو جاؤ۔ جب قرآن صامت سے منسلک ہو جاؤ گے تو قرآن ناطق سے بھی منسلک ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ یہ قرآن ہے جو انسان کو بلندی عطا کرتا ہے، یہ قرآن ہے جو انسان کو کمال عطا کرتا ہے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ ان القرآن آمر و زاجر یامر بالجنہ ویزجر عن النار۔ معصوم فرماتے ہیں یہ قرآن دیکھو معمولی کتاب نہیں ہے،
یہ قرآن وہ ہے کہ جو تمہیں حکم بھی دیتا ہے، یہ قرآن وہ ہے کہ جو تمہیں برائیوں سے روکتا بھی ہے۔ آپ یہ سوچیں یہ قرآن کیسے آپ کو حکم دیتا ہے؟ بھئی آپ نے کبھی قرآن کی آواز سنی کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن سے آواز آنے لگی کہ تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو؟ یا قرآن کریم نے یہ کہا ہو اعلان کرنے کے بعد، اپنی آواز سنانے کے بعد کہ تم ایسا مت کرو ایسا مت کرو؟ لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ یہی قرآن ہے کہ جو تمہیں امر بھی کرتا ہے، حکم بھی دیتا ہے اور تمہیں روکتا بھی ہے۔ حکم کس چیز کا دیتا ہے؟ یامرو بالجنہ۔ دیکھو یہ قرآن ہے کہ جو تمہیں جنت کا حکم دیتا ہے۔ بھائی جنت کا حکم کیسے دے گا؟ یہی قرآن بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ جو انسان سوچ رہا ہے کہ ہم تو آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، ہم عمل نیک کریں گے نہ کریں پھر بھی ہمارے لیے جنت ہے۔ مگر قرآن کریم کہتا ہے کہ دیکھو اگر جنت کے طلبگار ہو تو تمہیں عمل نیک کرنا پڑے گا۔ وہ عمل نیک ہے کیا؟ آل محمد کی محبت ہے۔ اگر آل محمد کی محبت ہے تو تمہیں جنت مل جائے گی، اگر آل محمد کی محبت نہیں ہے تو تمہیں جنت نہیں مل سکتی ہے۔ ایک صلوات دے محمد و آل محمد۔ یأمر بالجنہ، یہ جنت کا حکم دیتا ہے۔ وَيَزْجُرُ عَنِ النَّارِ، دیکھو یہ قرآن ہے کہ جو لوگوں کو آگ سے روکتا ہے، دوزخ کی آگ سے۔ بھئی اگر آپ قرآن کریم سے صحیح طریقے سے توسل کریں تو یہی قرآن ہے کہ جو آپ کو دوزخ کی آگ سے روک دے۔ لیکن اگر آپ خالی قرآن کریم کو گھر میں سجا کے رکھیں، خالی سوچیں کہ ماہ رمضان میں ہم تلاوت کر لیں گے وہی کافی ہے، آپ انصاف سے بتائیے اگر خالی ماہ رمضان میں آپ پورے سال کا کھانا کھا لیں اور پورے 11 مہینے کھانا نہ کھائیں، توجہ کر رہے ہیں بھائی، آپ خالی رمضان میں کھانا کھا لیں، پورے 11 مہینے کا آپ کھانا تناول نہ فرمائیں تو کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ دیکھیے خالی رمضان میں تلاوت یہ کافی نہیں ہے، بلکہ معصوم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہاں شیاطین کا ورود ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے قرآن گھر میں رکھ لیا، ہم نے قرآن کو چوم لیا، ہم نے قرآن کو آنکھوں سے لگا لیا، وہ یہی کافی ہے۔ ایسے ہی ہم کیا کرتے ہیں؟ زری کو چومتے ہیں، علم کو چومتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، آنکھوں کو مس کرتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن کبھی گہرائی سے آپ نے سوچا کہ ہم جو زری کے پاس جا رہے ہیں، اپنا ہاتھ رکھ رہے ہیں، زری کو چوم رہے ہیں، علم کو چوم رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا ہدف کیا ہے؟ آپ گہرائی سے جانے کے بعد جب ایک مرتبہ آپ اپنے ہاتھ کو زری پر رکھیں تو خالی ظاہری اعتبار سے مت رکھیں، بلکہ دل کی گہرائی سے ہاتھ رکھنے کے بعد گہرائی میں پہنچ جائے کہ میرا امام کیسا ہے، میرا مولا کیسا ہے، اگر میں کچھ مانگوں گا کہ کیوں نہیں دے گا میرا امام مجھے؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی ٹائم بہت ہے شام کا، اور اگر آپ ابھی سے جو ہے اپنے ڈھیلے پن کا ثبوت دیں گے تو یہ صلوات جو آہستہ مت پڑھیے، صلوات کو طاقت کے ساتھ پڑھیے۔ اس لیے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ شیطان کی کمر کو توڑ دیں تو تلوار ولوار سے نہیں ٹوٹنے والی ہے، تبر اور چاقو سے شیطان کی کمر ٹوٹنے والی نہیں ہے، بلکہ سب سے بہترین اسلحہ جو ہے شیطان کی کمر توڑنے کا وہ ہے آل محمد پہ صلوات۔ آئیے احسان گرامی اپنے مطالب کی طرف چلتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ کا خطاب صاحبان ایمان سے، اللہ نے کسی کافر سے نہیں کہا،
اللہ نے کسی انسان سے نہیں کہا، بلکہ اللہ کا خطاب ہے صاحبان ایمان۔ آج دنیا میں ہر انسان اپنے کو کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں صاحب ایمان ہوں۔ دیکھیے ایک آسان سی مثال ہے، ماشاءاللہ صاحبان علم و فہم ہے۔ ایک انجینئر ہے، انجینئر کو آپ انجینئر کب کہیں گے؟ جب اس کے پاس انجینئر کی ڈگری ہو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کب کہیں گے آپ؟ جب اس کے پاس انجینئر کی ڈگری ہو۔ آپ ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹر کب کہیں گے؟ جبکہ اس کے پاس ڈاکٹری کی ڈگری ہونی چاہیے۔ ڈرائیور کو آپ ڈرائیور کب کہیں گے؟ جب وہ گاڑی چلانا جانتا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر ایک کی صفت مخصوص ہے۔ انجینئر جب کہیں گے کہ جب وہ ڈگری اس کے پاس ہے، آپ ڈاکٹر جب کہیں گے کہ جب اس کے پاس وہ ڈگری ہے۔ لیکن مومن کی صفت ایسی ہے، ہر انسان اپنے کو کہتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ آپ کسی کو کہہ دیجئے کہ تم منافق ہے، یا مثلا آپ مومن نہیں ہیں، وہ انسان جو ہے لڑ مر جھگڑا کرے گا، لڑے گا، لیکن کیا؟ خالی ایک لفظ کہنے سے۔ مگر آپ کہتے ہیں کہ ہر انسان کہتا ہے میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، میں مومن ہوں۔ تو مومن کی بھی تو کچھ صفات ہونی چاہیے۔ توجہ کیجئے گا، مومن کی بھی تو کچھ صفات ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ جب دنیا میں ہر ایک کی صفات موجود ہیں تو مومن کی بھی کوئی صفت ہونی چاہیے۔ اسے بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں مومن ہوں، اس کا کردار گواہی دے کہ یہ مومن ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آج ہم کہتے ہیں ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے فدائی ہیں، مولا کے اوپر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ کچھ لوگ آتے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یا علی، مولا کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ یا علی ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں اور آپ پر اپنی جان قربان کر دیں۔ تو مولا تو تقدیر کا پڑھنے والا ہے، وہ تو کائنات کا مولا ہے۔ مولا نے ان کی تقدیروں کو پڑھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاؤ، اگر تم میرے اوپر اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہو تو تم ایک کام کرو، یہ اپنے بالوں کو منڈاؤ۔ دیکھیں توجہ کیجئے گا، اپنے بالوں کو منڈاؤ۔ یہ لوگ گئے، جانے کے بعد تھوڑے تھوڑے بال جو ہے، جیسے آپ بھی آج کل دیکھتے ہیں ماشاءاللہ فیشن چل رہا ہے، وہ سائیڈوں سے، یہ بھی اپنے بالوں کو کٹا کر آ گئے۔ مولا نے فرمایا کیا تم بال کٹائے؟ دیکھیں توجہ کیجئے گا، مولا کہتے ہیں کیا بال کٹائے؟ کہا مولا ہم تو کٹائے ہیں۔ کہا یہ سب کیا بس مولا اتنے ہی سے کٹوائے ہیں ہم نے؟ تو میرا مولا فرماتا ہے کہ جب تم اپنے مولا کے لیے اپنے سر کے بالوں کو قربان نہیں کر سکتے تو تم اپنی جان کو اپنے مولا پہ کیا قربان کر پاؤ گے؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس سے کہوں آوازیں کھینچ رہا ہے، سائڈ کرے آواز کو۔ لیکن ایسا نہیں گرامی، آج ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے فدائی ہیں، ہم اپنی جان کو مولا پہ قربان کر دیں گے۔ ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو اس بات کو تسلیم نہ کرے، ہر انسان کہتا ہے۔ مگر میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہمیں اپنا کردار ایسا بنانا چاہیے، ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ضرورت پڑے تو ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہ ہو کہ ہم ابھی آتے ہیں، مولا ابھی آپ کی خدمت میں پہنچیں گے، بلکہ جیسے امام کی آواز آئے تو ہم لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہوگا ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
پروردگار عالم نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، دیکھو جب بولو تو سچ بولو، سچائی کا پہرا تمہاری زبان پہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جھوٹ تمہارے نزدیک نہیں ہونا چاہیے، اور جو علی والا ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹ اس کے نزدیک نہیں ہوگا، جو علی والا ہوگا اس کا برا عمل نہیں ہوگا، جو علی والا ہوگا وہ سچے کردار والا ہوگا، جو علی والا ہوگا وہ اچھے اخلاق والا ہوگا، جو علی والا ہوگا وہ اچھی سیرت والا ہوگا، جو علی والا ہوگا اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں علی والا ہوں، اس کا کردار گواہی دے دے گا یہ علی والا ہے۔ ایک صلوات دے محمد و آل محمد۔ تو پروردگار کہتا ہے دیکھو جب بولو تو سچ بولو، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ ایک صلوات پڑھو۔ جب بولو تو سچ بولو، تمہارے اندر جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا ایک کام ہے، اللہ نے کتنی آسان سی بات بتا دی ہے، اگر تم سچ بولو گے تو تمہارے لیے دو فائدے ہیں۔ کتنے فائدے؟ بولیے بھائی، ماشاءاللہ، خدا جزائے خیر دے۔ جن حضرات نے جواب دیا اللہ ان کو زیارت نصیب فرمائے، اور جن حضرات نے جواب نہیں دیا ہے وہ بھی ناراض نہ ہو، اللہ ان کو بھی زیارت نصیب فرمائے۔ دو فائدے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ دیکھو اگر تم سچ بولو گے تو پہلا فائدہ یہ ہے اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں ہم، معلوم نہیں ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں، ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی، معلوم نہیں کہ یہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، 4 رکعت نماز ہم نے پڑھی، نہیں معلوم کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ جب کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا پتہ کیسے چلے کہ ہماری نماز قبول ہے کہ نہیں ہے، تو معصوم فرماتے ہیں یہ دیکھ لو کہ نماز پڑھنے کے بعد جتنا تم برائیوں سے دور ہوتے جا رہے ہو اتنا تمہاری نماز قبول ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی کے روزے نماز سے دھوکے میں مت آ جانا، اس لیے کہ یہ مت سوچنا یہ تو بڑا نمازی ہے، یہ بڑا مومن ہے، یہ بڑا متقی ہے، یہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتا ہے، بلکہ معصوم فرماتے ہیں اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ اس کا رکوع صحیح ہے کہ نہیں، اس کا سجدہ صحیح ہے کہ نہیں، اس کا سجدے میں رونا، موٹے موٹے آنسو نکالنا، یہ سب کا سب صحیح ہے کہ نہیں، تو مولا فرماتے ہیں اسے امانت دے کے دیکھ لو، اگر امانت میں خیانت نہیں کی تو اس کا سجدہ بھی صحیح ہے، رکوع بھی صحیح ہے۔ ایک صلوات دے جو محمد و آل محمد۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اعمال کی اللہ اصلاح کر دے گا اگر تم سچ بولو گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر تم سچ بولو گے۔ بھئی اگر انسان نے گناہ کیا ہے اور اسے توفیق ہو گئی توبہ کی تو کتنا توبہ کرتا ہے وہ انسان، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، پھر بھی اسے معلوم نہیں ہے کہ توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم ایک کام اختیار کر لو سچائی کا تو تمہاری توبہ بھی قبول، تمہارے گناہ بھی بخشے جائیں گے۔ یعنی کام تو بڑا آسان ہے لیکن مشکل بہت ہے، توجہ کیجئے گا، کام آسان ہے مگر ہے بڑا مشکل۔ جب ایک باپ نے، خصوصاً جوان میرے توجہ کیجئے گا، جب ایک باپ نے اپنے جوان بیٹے سے کہا
میرے لال تم سارا دن گھر سے باہر رہتے ہو، تم ایک کام کرو، تم سارا دن جو کام انجام دو وہ تمام باتیں شام کو آ کر مجھے سناؤ۔ بیٹا کہتا ہے کہ بابا جان کوئی مشکل بات نہیں ہے، میں تمام باتیں آپ کو شام میں آ کر بتا دوں گا۔ جب شام ہوئی باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا آج تم نے کیا کیا کام انجام دیا؟ بیٹے نے کہا بابا میں نے فلاں نیک کام کیا، وہ اچھا کام کیا، ایسا کام کیا، یہ سارے کام اس نے گنائے، لیکن کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹا بولتے کیوں نہیں؟ کہ بابا کچھ ایسے کام ہیں کہ مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ بابا کچھ ایسے کام ہیں کہ وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تو باپ کہتا ہے کہ میرے لال جب اپنے جیسے کے سامنے تم ان برے کاموں کو بیان کرتے ہوئے تمہیں شرم محسوس ہو رہی ہے تو قیامت میں بھی تم اللہ کے سامنے کیسے بیان کرو گے؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، یہ حقیقت ہے اگر انسان اپنے نفس کی اصلاح چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت نے فرمایا کہ وہ معاشرہ اور سماج تباہ اور برباد ہو جاتا ہے کہ جس میں 4 چیزوں پر عمل نہیں کیا جاتا۔ توجہ کیجئے گا، پہلی چیز مولا فرماتے ہیں تضیع الاصول۔ جس معاشرے، سماج اور حکومت اور سلطنت میں اصول کو ضائع کر دیا جائے وہ سماج اور معاشرہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ بھائی آپ ہیں ماشاءاللہ، آپ بغیر وضو کے 1000 رکعت نماز پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ بھائی آپ کی نماز ٹھیک ہے؟ اگر بغیر وضو کے آپ نے 1000 رکعت نماز 2000 رکعت نماز پڑھی ہے، چاہے وہ سو کے پڑھی ہو یا جاگ کے پڑھی ہو، توجہ کر رہے ہیں؟ یہ جو ہمارے بعض مومنین نیند کا جھٹکا لے رہے ہیں نا، یہ جملہ میں نے ان کی وجہ سے کہا ہے، یعنی چاہے آپ سو کے پڑھیں یا جاگ کے پڑھیں، لیکن اگر بغیر وضو کے آپ نے 1000 رکعت نماز پڑھی ہے تو آپ کی نماز باطل ہے۔ آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہتے ہیں میاں ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے روزے رکھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے اچھے اعمال کرنے کی، وہ لوگ تو کر ہی رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں؟ وہ لوگ تو کر ہی رہے ہیں، ان کی نمازیں ہمیں ملیں گی، ان کے روزے ہمیں ملیں گے، ان کا قرآن پڑھنا ہمیں ملے گا، ان کی تسبیح پڑھنا ہمیں ملے گا۔ توجہ کیجئے گا، ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ انصاف سے بتائیے جو عمل ناقص ہو، دیکھیں توجہ کیجئے گا، جو عمل ناقص ہو، بغیر وضو کے آپ نے 1000 رکعت نماز پڑھی، نماز نہیں ہے، تو جس نماز میں آل محمد پہ صلوات نہ پڑھی جائے، پھر ہم دامن پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں، میاں ان کی نمازیں ہمیں مل جائیں گی، ان کی عبادتیں ہمیں مل جائیں گی، راتوں کو جو قرآن پڑھا گیا ہے اس کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ میاں ملے گا تو جب وہ خود پورا ہو، جب عمل ہی ناقص ہے تو آپ کے دامن میں پہنچے گا کہاں سے؟ لیکن اگر وضو کے ساتھ آپ نے 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی ہے تو یہی 2 رکعت نماز ہے کہ جو آپ کو منزل کمال پہ پہنچا دیتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
لیکن عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، تو مولا فرماتے ہیں کہ پہلی چیز تضیع الاصول، جہاں اصل کو ختم کر دیا جائے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم خالی مجلس سے کر لیں بس تمام، ہم پکے عزادار، پکے نمازی، پکے مومن، پکے مولائی، ہم اصول کو چھوڑ رہے ہیں، خالی فروع کو پکڑ رہے ہیں۔ لیکن اصل پیغام ائمہ معصومین کیا ہے؟ ہم اس کی طرف توجہ تو کریں کہ معصوم نے کیا فرمایا۔ دیکھو، تمہارا عمل تمہارے کردار کی گواہی ہے، تمہاری سیرت تمہاری گواہی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں تضیع الاصول، جہاں اصل کو ختم کر دیا جائے وہ سماج اور معاشرہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، وہ کبھی معاشرہ پلے گا نہیں، ختم ہو جائے گا۔ پھر حضرت فرماتے ہیں والفروع الغرور، اور دیکھو دوسری چیز یہ ہے، وہ سماج اور معاشرہ بھی تباہ اور برباد ہو جاتا ہے کہ جس سماج اور معاشرے میں غرور اور تکبر پایا جائے۔ توجہ کیجئے گا، جس سماج اور معاشرے میں غرور اور تکبر پایا جائے وہ سماج ختم ہو جائے گا، وہ معاشرہ ختم ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، جس بستی میں بھی جو لوگ متکبر ہیں، جو غرور کرنے والے ہیں، جو گھمنڈ کرنے والے ہیں، ممکن ہے کچھ لوگ ان کا کچھ دیر کے لیے احترام کر لیں، مگر دل سے احترام نہیں کیا جاتا ہے بلکہ ظاہری اعتبار سے احترام ہے۔ تو دیکھو وہ سماج تباہ ہو جائے گا کہ جس میں غرور پایا جائے، تکبر پایا جائے۔ اسی وجہ سے ہمارا جو مذہب ہے وہ غرور کا مذہب نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ پھر مولا فرماتے ہیں تیسری بات وَتَقْدِيمُ الْأَرَازِلِ وَتَأْخِيرُ الْأَفَاضِلِ۔ مولا فرماتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس سے سماج اور معاشرہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، جہاں جس معاشرے اور سماج میں ذلیل لوگوں کو آگے بڑھا دیا جائے۔ توجہ کیجئے گا، جس معاشرے اور سماج میں ذلیل لوگوں کو آگے بڑھا دیا جائے، میاں یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ کرنے والے ہیں، تو وہ معاشرہ سماج برباد ہو جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں تقدیم الاراذل و تاخیر الافاضل، جس معاشرے اور سماج میں ذلیلوں کو آگے بڑھا دیا جائے اور پڑھے لکھوں کو پیچھے کر دیا جائے اور یہ کہا جائے میاں ان کی بات نہیں مانیں گے، اس جاہل کی بات مانی جائے گی، یہ سب کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ وہ سماج اور معاشرہ ختم ہو جائے گا، تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اس لیے کہ علم کا کمال ہے، علم کی عزت ہے، علم کی منزلت ہے، علم کی قدر ہے، کیونکہ اگر تم علم کے اعتبار سے چلو گے تو منزل کمال پہ پہنچ جاؤ گے، اور ذلت کو اپناؤ گے، جہالت کو اپناؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، صاحب علم کی عزت ہے، اس لیے کہ اگر کوئی کسی کی زبان کے خوف سے کوئی کسی کا احترام کرے، وہ احترام نہیں ہے، اور سامنے والا بھی یہ نہ سوچے میاں یہ تو بڑا میرا احترام کر رہا ہے، اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ تیری زبان کے خوف سے تیرا احترام کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر نے کہا دیکھو مسلمان وہ مسلمان ہے کہ سامنے والا جس کی زبان سے بھی محفوظ رہے، جس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہے۔ لیکن اگر انسان زبان کے ڈر سے، ہاتھوں کے ڈر سے کسی کا احترام کر رہا ہے، وہ احترام نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دل میں عقیدتوں کے پھول لے کر آپ یہاں آئے ہیں،
اس بزم میں آپ اس وجہ سے بیٹھے ہیں تاکہ کچھ لے کے جائیں. یہ 4 دن یہاں رہنے کے بعد اگر خالی چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں لیا. اور یہاں سے ایک ذرہ برابر بھی لے گئے تو سمجھ لیجئے ساری کائنات مل گئی. اس لیے کہ یہاں کا ایک ذرہ بھی کائنات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اہل بیت کے در سے اگر ایک ذرہ بھی کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ دنیا کا بھی امیر ہے، آخرت کا بھی امیر ہے. ایک صلوات دے جے محمد و آل محمد. اسی وجہ سے ولایت آل محمد وہ ولایت ہے کہ جس میں کسی عمر کی قید و بند نہیں ہے. دیکھیں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، ماشاءاللہ صاحبان علم و فہم ہیں. آپ سفر پہ جاتے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے؟ جب آپ 44 کلومیٹر کا سفر طے کر لیں تو آپ نماز قصر پڑھیں گے. 4 کی 2 پڑھیں اور 3 کی 3 پڑھیں گے یا 1.5؟ ماشاءاللہ خدا جزائے خیر دے، الحمدللہ. اور 2 کی 2 یا 1؟ بولیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خدا جزائے خیر دے. پروردگار عالم آپ حضرات کو صحیح و سالم رکھے، بلائے عرضی و سماوی سے محفوظ فرمائے. تو شریعت کہتی ہے جب آپ سفر کریں تو 4 کی 2 پڑھیں گے. ماہ رمضان قریب ہے، انسان بیمار ہو گیا، شریعت کہتی ہے جب صحت یاب ہو جائے تو روزہ رکھے. لیکن بیماری کے عالم میں روزہ واجب نہیں ہے. اگر مولوی صاحب ڈنڈا لے کے پہنچ جائیں کہ بھائی روزہ رکھو تو یا تو یہ کہو کہ مولوی صاحب عقل سے ختم ہو گئے، یا یہ کہ شریعت کا حکم بدل گیا. شریعت کہتی ہے جب یہ صحت یاب ہو جائے تو روزہ رکھے. انسان کے اوپر حج کب واجب ہے؟ جب مستطیع ہو جائے. اس لیے کہ یہ نہیں کہا چوری کے مال سے حج کر کے آؤ، غصب کر کے حج کر کے آؤ، لوگوں کو لوٹ کے حج کر کے آؤ. اس لیے کہ حج جب واجب ہے جب تم مستطیع بن جاؤ. جب تم مستطیع ہو جاؤ تو تمہارے اوپر حج واجب ہے. اگر پیسہ نہیں ہے تو حج واجب نہیں ہے. عجیب بات ہے. تو یہ شریعت کے احکام انسان کے اوپر کب واجب ہوں گے؟ جب لڑکا 15 سال کا ہو جائے، لڑکی 9 سال کی ہو جائے. اس سے پہلے نہ باپ زبردستی کر سکتا ہے کہ 10 سال کی عمر میں واجب کی نیت سے نماز پڑھو، 13 سال کی عمر میں واجب کی نیت سے نماز پڑھو. اس لیے کہ شریعت کہتی ہے 15 سال اور 9 سال. تو شریعت کہتی ہے، شریعت میں انسان کو رخصت ہے کہ جب یہ 15 سال کا ہو جائے، جب یہ 9 سال کی ہو جائے تو اس کے اوپر نماز بھی واجب ہے، اس کے اوپر روزہ بھی واجب ہے، اس کے اوپر حج بھی واجب ہے. مگر ولایت آل محمد میں عمر کی شرط نہیں ہے. ایک صلوات دے دے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ صاحبان علم و فہم ہے، علماء کرام تشریف فرمائیں. آپ ان سے سوال کریں کیا کہیں لکھا ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے گا تو ولایت آل محمد کو قبول کرے؟ اس لیے کہ اس کی ولادت تو جیسے ہی دنیا میں قدم رکھا ماں نے پڑھانا شروع کر دیا، بیٹا اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہے، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے، کربلا کے شہید 72 ہے. تو یہ تو سب سے بڑی ولایت ہے. یہ ایسی ولایت ہے کہ جو قبر میں بھی نہیں بھولتا ہے. ایک صلوات دے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، سید مرتضیٰ فرماتے ہیں، آخری بات اس کے بعد ربط مسائل، کہ ایک شخص ہے مدعی اہل بیت، بلق کا رہنے والا، یہ مصر میں آتا ہے، اور آنے کے بعد جب جامع مسجد میں پہنچا مصر کی، اس نے علی کی مدح میں شعر کہے، علی کی مدح میں شعر پڑھے، اور شعر پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ لوگوں، میں نے علی کی مدح میں شعر پڑھے ہیں، کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو مجھے کھانا کھلا دے؟ ان میں سے ایک شخص اٹھا
اٹھنے کے بعد اس نے اس جوان کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے کر چلا۔ یہ جوان اہل بیت کا چاہنے والا نہیں تھا کہ جو لے کر جا رہا ہے، بلکہ یہ خارجی تھا، علی کا دشمن۔ جب اپنے گھر لے کر آیا، اس نے اپنے غلام کو بلایا، غلام سے کہا کہ دیکھو ایک کام کرنا، اسے جتنی دردناک سزا ہو سکے وہ دو، میں تجھے آزاد کر دوں گا، تجھے درہم و دینار بھی دوں گا۔ غلام نے سوچا خالی اذیت دینا ہے، مجھے درہم بھی ملیں گے، میں آزاد بھی ہو جاؤں گا۔ اس نے کیا کیا؟ اس مداح علی کی آنکھوں کو نکالا، آنکھوں کو نکالنے کے بعد ہاتھوں کو کاٹا، اس کے بعد پیروں کو کاٹا اور اسے قبرستان میں لے جا کر ڈال دیا۔ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے قتل کر دیا، میں نے اسے ذبح کر دیا، میں نے اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا، میں نے اس کی آنکھوں کو نکال دیا، مگر یہ مداح علی کہتا ہے جب مجھے قبرستان میں ڈال کر چلے گئے میں مر چکا تھا، میں دنیا سے جا چکا تھا، مگر دیکھیے آل محمد کی محبت کیا ہے، توجہ کیجیے گا، آل محمد کی محبت کیا ہے۔ یہ مداح علی کہتا ہے جب مجھے ڈال کر چلے گئے، ایک مرتبہ میرے کانوں میں ایک آواز آئی، اے مداح علی اٹھ اپنی جگہ سے، اٹھ اپنی جگہ سے، اٹھ اپنی جگہ سے۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا میرے پیر کٹ چکے ہیں، مجھے معلوم تھا میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، مجھے معلوم تھا کہ میری آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، مگر جیسے ہی وہ رسیلی آواز میرے کانوں میں پہنچی، میں ایک مرتبہ فوراً آواز کے سہارے اٹھا، اور جب میں آواز کے سہارے اٹھا تو میں نے دیکھا میرے پیر بھی سالم ہیں، میرے ہاتھ بھی سالم ہیں، میری آنکھیں بھی سالم ہیں۔ میں حیران و پریشان تھا کہ آخر یہ آواز کیسی ہے، یہ ماجرا کیسا ہے۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں نے سامنے ایک نورانی شخص کو دیکھا۔ اس نورانی شخص نے آگے بڑھ کے کہا، اے مداح علی تو جانتا ہے کہ تجھے کس نے زندہ کیا ہے؟ کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ کہا سن، میں خضر نبی ہوں، مجھے میرے مولا علی نے بھیجا ہے تاکہ میں تیری خدمت میں پہنچوں۔ میں کہوں گا یا علی، اے خضر نبی، یہ کام تو مولا وہیں سے کر سکتے تھے، یہ آپ کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو خضر نبی نے جواب دیا ہوگا کہ میرے مولا علی نے مجھے اس وجہ سے بھیجا کہ دنیا تو علی کی منزلت پہچانتی ہی ہے، تاکہ دنیا خضر نبی کو بھی پہچان لے کہ خضر نبی جیسا مداح علی کا خادم ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ لیکن عزیزان گرامی، جناب خضر کہتے ہیں، اے میرے مولا کی مدح کرنے والے، تو کل پھر اسی مسجد میں جانا اور مولا کی مدح میں شعر پڑھنا۔ یہ جوان پھر اسی مسجد میں جاتا ہے، جانے کے بعد لوگ دیکھ رہے ہیں، حیران و پریشان ہیں، اسے تو ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، اس کے تو پیر کاٹ دیے گئے تھے، اس کی تو آنکھیں نکال دی گئی تھی، لیکن یہ زندہ کیسے ہے؟ تو عجب نہیں اس نے کہا ہوگا جو آل محمد کی محبت میں رہے وہ دنیا میں بھی زندہ رہتا ہے آخرت میں بھی۔ اس نے جا کے شعر پڑھے، پڑھنے کے بعد پھر اس نے وہی مطالبہ کیا کہ کون ہے کہ جو مجھے کھانا کھلا دے۔ ایک جوان اٹھا، اس نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، اپنے گھر کی طرف لے کر چلا، لیکن عجیب منزل ہے، جب یہ اس کے گھر پہنچا دیکھا کہ وہی گھر ہے کہ جس میں کل آیا تھا۔ توجہ کیجئے، وہی گھر ہے کہ جس میں کل آیا تھا۔ اس جوان نے دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا۔ اس مداح علی نے کہا کہ کھانا میں بعد میں کھاؤں گا، یہ بتا کہ ماجرا کیا ہے؟ کل بھی میں اسی گھر میں آیا تھا، میری آنکھیں نکالی گئیں، میرے ہاتھ کاٹے گئے، میرے پیر کاٹے گئے، لیکن آج بھی میں اسی گھر میں آیا ہوں، آج یہ ماجرا کیا ہے؟
وہ جوان کہتا ہے اے علی کی مدح کرنے والے، تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تجھے تیرے مولا نے زندہ کر دیا، اس لیے کہ کل جب تیرے اوپر اذیتیں کی جا رہی تھی تو میرا دل رو رہا تھا، اور وہ اذیت کرنے والا کوئی اور نہیں میرا باپ تھا۔ میں نے اپنے باپ کو منع کیا لیکن وہ نہیں مانا۔ لیکن اے علی کی مدح کرنے والے، جب شام ہوئی تو میں اسی غمزدہ حالت میں لیٹ گیا۔ عالم خواب میں میں نے مولا کائنات کو دیکھا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، اور آنے کے بعد انہوں نے میرے باپ کی طرف مخاطب کر کے کہا کہ تجھے کیا ہوا؟ تو نے میرے مداح کو قتل کر دیا، تو یہ سوچ رہا تھا کہ تو نے قتل کر دیا، اب وہ زندہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مولا نے اسے اشارہ کیا، وہ ریش بن گیا، میں تجھے دکھاتا ہوں۔ وہ اس مداح علی کو لے کر آیا، کہا کہ دیکھو یہ میرا باپ ہے، یہ ریش بنا ہوا ہے، اس لیے کہ اس نے تیرے ساتھ دشمنی کی ہے۔ عزیزو توجہ کیجئے گا، جو آل محمد کے ساتھ یا مداح علی کے ساتھ دشمنی کرے گا اسے دنیا میں بھی یہی سزا ملے گی، آخرت میں بھی آگ کی سزا ملے گی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ لیکن عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، یہ آل محمد کی محبت ہے کہ جو ہمیں زندہ رکھتی ہے، ہمارے ارادوں کو زندہ رکھتی ہے۔ ہم مجلس میں صبح سے رو رہے ہیں۔ شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مجلس حسین ہوتی ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، مگر شام سے دکھیاری زینب چلی آتی ہے۔ قبل اس کے کہ میں مسائل پڑھوں، یہ اعلان کہ جو آپ حضرات کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے زمین کی خریداری کے سلسلے میں، آپ اس سلسلے میں تعاون کیجیے، کمیٹی کا آپ تعاون کریں تاکہ وہ زمین خریدی جائے، اس لیے کہ اس میں جو آپ خرچ کریں گے وہ آپ کا ہے، جو آپ چھوڑ کر چلے جائیں گے وہ آپ کا نہیں ہے۔ جو آپ نے نیک کام میں خرچ کر دیا وہ آپ کی ملکیت ہے، لہذا اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کیجیے، کیونکہ آپ جب یہاں آئیں تو زمین کی اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ زائرین مولا کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور اس میں آپ کا بھی سہمیہ ہے، آپ کا بھی حصہ ہے۔ اس لیے کہ جب آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اس چیز میں خرچ کیا تو وہ آپ کی ملکیت آپ کو کئی گنا واپس کی جائے گی۔ لیکن عزیزو، شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں کوئی آئے یا نہ آئے مگر شام سے دکھیاری زینب چلی آتی ہے۔ عزیزو، جہاں کہیں بھی مجلس حسین ہوتی ہے، جنت البقیع سے شکستہ پہلو چلی آتی ہے۔ جب گریہ کرنے والے گریہ کرتے ہیں تو زینب اماں سے رو کے کہتی ہے، اماں یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ عزیز، آپ کو پرسہ دینا ہے، گھٹ کر پرسہ نہ دیجیے گا۔ بی بی زینب فرماتی ہے، اماں یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟
زہرا رو کے کہتی ہے میری لاڈلی یہ سب تیرے حسین کو رو رہے ہیں۔ زینب رو کے کہتی ہے اماں کیا انہیں کوئی تماچے نہیں لگاتا، کیا انہیں کوئی تازیانے نہیں مارتا؟ اے اماں جب میں رونا چاہتی تھی کبھی تازیانے لگے کبھی درے لگائے گئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایسا آپ کی آواز سے بلند ہوئی، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ کیا ہم رو سکیں گے اتنا کہ جتنا سید سجاد روئے؟ 40 سال امام سجاد گریا کرتے رہے، جب بھی پانی آیا امام سجاد روئے، جب بھی کھانا آیا امام سجاد روئے۔ کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے میرے بابا، اے میرے مظلوم بابا، اے میرے پیاسے بابا، بابا آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ارے قتل کر دیا گیا۔ کتاب مخزن المنابر میں تحریر ہے کہ جب زندان شام سے یزید نے امام سجاد کو بلایا، دیکھیں صاحب اولاد ہے تصور شرط ہے، جب امام سجاد کو بلایا تو امام سجاد کو بلا کر کہا کہ سید سجاد تم 3 باتیں پیش کرو میں پوری کروں گا۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے یزید، اگر تو 3 باتیں میری پوری کرنا چاہتا ہے تو میری پہلی بات یہ ہے کہ ایک بار مجھے میرے بابا کا سر دکھا دے، مجھے ایک بار میرے بابا کا سر دکھا دے۔ یزید کہتا ہے سید سجاد یہ تمہاری بات پوری نہیں ہو سکتی۔ جیسے یزید نے یہ جملہ کہا سید سجاد نے دامن پھیلایا، دامن پھیلا کے ایک مرتبہ آواز دی میرے مظلوم بابا، ارے میرے بے کس بابا۔ ہائے کوئی بیٹا باپ کا یہ منظر نہ دیکھے جو سید سجاد نے منظر دیکھا عاشور کے دن کہ نو کے نیزہ پہ سر بلند ہے۔ ایک مرتبہ سجاد نے تڑپ کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ جیسے ہی سید سجاد نے تڑپ کے آواز دی میرے مظلوم بابا، میرے پیاسے بابا، عزیز و سر حسین ہوا میں لہراتا نظر آیا۔ جیسے سجاد نے بابا کے سر کو دیکھا، اپنے دامن کو پھیلا کے سر حسین اپنی آگوش میں لے کے سجاد نے اپنا منہ ارے بابا کے منہ پہ رکھ کے تڑپ کے کہا اے میرے بابا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، میرے پاؤں میں بیڑیاں ہے، میرے گلے میں خاردار تو جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ ایسا بہت اچھا پرسہ دے رہے، امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے۔ امام سجاد منہ پہ منہ رکھ کے کہتے ہیں میرے بابا،
بابا آپ کی شہادت کے بعد سکینہ کے تماچے لگائے گئے، بابا آپ کی شہادت کے بعد ارے چادریں چھین لی گئیں، بابا آپ کی شہادت کے بعد بیویوں کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے۔ اس کے بعد امام سجاد فرماتے ہیں یزید میری دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا لوٹا ہوا سامان ہے وہ ہمیں واپس کر دے۔ یزید کہتا ہے کہ لوٹا ہوا سامان تو واپس نہیں ہو سکتا مگر اس کے بدلے اور سامان دے دیا جائے گا۔ امام سجاد فرماتے ہیں مجھے تیرے سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ کا تیسری بات یہ ہے اے یزید اگر تم میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو ایک ایسا امین آدمی دے دے جو میرے اہل بیت کو مدینہ پہنچا دے۔ یزید کہتا ہے سجاد گھبراؤ نہیں، تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، تم ان بیبیوں کے قابلے کو لے کر جانا، اس لیے کہ جب بیبیوں پہ مصیبت پڑتی تھی تو تم ہی ڈھارس بنتے تھے۔ ارے سکینہ نے تمہیں ڈھارس بنایا، زینب نے تمہیں اپنا ڈھارس بنایا، اس لیے کہ جب بیبیوں پہ مصیبتیں پڑی ہیں تو تم ہی سے پناہ لی ہے۔ سجاد تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہتھکڑیوں کو کاٹ دیا گیا، حکم دیا بیڑیاں کاٹ دی جائیں، گلے کا تو کاٹ دیا گیا۔ سنیں گے آپ صاحب اولاد ہیں۔ سجاد دربار سے چلے، زینب زندان کے دروازے پہ بھتیجے کا انتظار کر رہی ہے۔ اب جو زینب کی نظر پڑی دیکھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں، ارے پاؤں میں بیڑیاں نہیں، گلے میں توق نہیں۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، سجاد کو سینے سے لگایا، سجاد تڑپ کے کہتے پھوپھی اماں ارے ذرا آہستہ سے دبائیے، ارے میرے بازو زخمی ہے۔ پھوپھی اماں میرے بازو زخمی ہے۔ زینب کہتی ہے میرے لال یہ ہتھکڑیاں اتار دی گئیں، بیڑیاں اتار دی گئیں، کیا بات ہے؟ امام سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں یزید نے ہمیں آزاد کر دیا، کہا ہے چاہے مدینہ چلے جاؤ چاہے یہی رہو۔ زینب نے سوال کیا میرے لال سجاد پھر تم نے کیا کہا؟ کہا پھوپھی اماں میں نے کہا ہے کہ میں پھوپھی اماں سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ جیسے زینب نے یہ جملہ سنا زینب کا دل بھر آیا، ارے زینب کی نظروں میں کربلا کا منظر آ گیا۔ زینب تڑپ کے کہتی ہے میرے لال سجاد ارے یزید سے جا کر کہہ دو ایک مکان خالی کرا دیا جائے تاکہ ہم اپنے وارثوں کا ماتم کر لیں۔ عزیزوں مکان خالی کرایا گیا، شام کی عورتیں پرسے کے لیے آنے لگیں، سرہائے شہداء آنے لگے۔ قاسم کا سرایا ام فروہ نے بڑھ کے لیا، اصغر کا سرایا رباب نے بڑھ کے لیا۔ اولاد والو آپ کے جوان بچوں کو خدا سلامت رکھے۔ ارے جب اکبر کا سرایا ام لیلہ نے آگے بڑھ کے لیا، منہ پہ منہ رکھ کے ام لیلہ کہتی ہے اے میرے لال اکبر تیری چاند سی صورت پہ میں قربان، اے میرے اکبر میری حسرت تھی کہ تیرے سر پہ صحرا باندھتی، لیکن میرے لال ارے ظالموں نے ارے خون کی لڑیوں کا صحرا باندھ دیا۔ میرے لال تیرے سر پہ خون کی لڑیوں کا صحرا باندھ دیا۔ عباس کا سرایا ام کلثوم نے بڑھ کے لیا، حسین کا سرایا زینب نے بڑھ کے لیا، آخر میں دو ننھے ننھے سرائے ارے جن کا لینے والا کوئی نہیں تھا۔ شیخ شام کی عورت کھڑے ہو کے کہتی ہے اے بیبیوں کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ بس زینب تڑپ گئی،
زینب کھڑے ہو کے کہتی ہے بی بی ارے انصاف سے بتا دے اپنے ماں جائے کا ماتم کروں یا ان بچوں کا ماتم کروں؟ ارے میرا ماں جایا مارا گیا۔ بس 2-3 منٹ کے مسائب ہو رہے ہیں۔ جب یہ قید خانے سے قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا، بی بی زینب فرماتی ہے میرے لال سجاد کربلا کی طرف سے چلنا۔ کتاب محصن المنابر میں تحریر ہے کہ سب سے پہلے زائر حسین جناب جابر ہیں۔ جابر قبر حسین پہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ ادھر یہ قافلہ کربلا کی سمت جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ قبر حسین سے آواز آئی، اے جابر میری بہن آ رہی ہے، ارے جا اس کا استقبال کر۔ جناب جابر کہتے ہیں میں قبر حسین سے اٹھا، قافلے کی طرف بڑھا، دیکھا کہ ابھی قافلہ بہت دور ہے، مگر میں وہ منظر بھول نہیں سکتا کہ میں نے دیکھا امام سجاد اپنی سواری سے نیچے اتر آئے ہیں۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے مولا سجاد ابھی تو قبر حسین بہت دور ہے۔ بس سجاد تڑپ گئے، اے نانا کے صحابی ارے میرا بابا قبر سے نکل آیا۔ اے میرے نانا کے صحابی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، آؤ میرے قریب آؤ۔ جابر کہتے ہیں میں وہ منظر بھول نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے اپنے ہاتھوں کو میری آنکھوں پہ پھیرا، اب جو میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ امام مظلوم کربلا اپنی قبر سے باہر آ گئے، زخموں سے خون جاری ہے، شہداء پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ آواز آئی جابر ارے دور چلا جا، میری زینب آ گئی، میری زینب۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مجلس کو درجہ قبولیت عنایت فرما، ہماری آنکھ سے جو آنسو غم حسین میں گرن کو مجاد کا ذریعہ قرار دے، ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے۔ پروردگار ہمارے جوانوں میں جذبہ دین و اسلام عنایت فرما، ہم سب کو بلائے عرضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ پروردگار یہ زائرین بڑی دور دور سے اپنی حاجات لے کر آئے ہیں، بحق مولا مشکل کشا ان کی حاجات کو پورا فرما، دشمنان شیعت کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شکر۔